فرماتے ہیں اس کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے، اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے۔ فرماتے کہ جس طرح جانوروں کو پھینک دیا جاتا ہے ایک جگہ ہڈا روڑی پہ، اس کو اٹھا کے وہاں پھینک آؤ، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انسانوں کے ذمہ۔ یہ کاروبار کے لیے، بچوں کے لیے مرکز نہیں بنے، یہ مرکز اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بنے ہیں۔ یہاں آ کے پوچھو حضرت جی ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں؟ جب بندہ اپنا سر مصلی پہ رکھتا ہے، چاہے وہ مٹی نیچے ہو، چاہے پتھروں کے اوپر سر رکھ دیتا ہے اپنا، لیکن جب بندہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر، جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے تو اللہ خوش ہونے کی بات تو بعد میں۔ انسانی دنیا کے اندر جس طرح ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں آپس کے اندر رشتہ داریاں ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے بندے کے درمیان بھی ایک رشتہ ہے، اور وہی رشتہ جو ہے پہلا اور آخری رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اولاد سے، نکاح سے بالکل پاک ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو بادشاہیت بھی آپ کو دے دی جائے، آپ رسول بھی ہوں اور بادشاہ بھی ہوں۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس رشتے کو پسند فرمایا میں آپ کا رسول بھی رہوں گا اور آپ کا بندہ بننا زیادہ اچھا سمجھتا ہوں۔ یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو سب سے مضبوط تعلق ہے وہ بندگی کا تعلق ہے۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جب وہ کرتا ہے، انسان کا جو خمیر ہے، ہمارا جو خون ہے، ہماری جو مٹی گوندی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کے اجزاء جو ہیں بندگی شامل کر دی گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا میں کہ انسان نے کسی کو پوجا نہ ہو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے نظریے کے متعلق اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، لیکن انسان کے مزاج میں یہ بات داخل ہے کہ دنیا میں الگ الگ قوموں میں الگ الگ وقتوں میں انہوں نے اگر کسی ایک بات کی طرف رجوع کیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، گرچہ کچھ لوگوں نے درختوں کی پرستش کرنی شروع کی ہو، یا کسی نے سورج کی، کسی نے چاند کی، اپنے اپنے لحاظ سے کسی نے شرک کیا ہو، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ایک جز سب میں یکساں پایا جاتا ہے۔ وہ کون سا ہے بھائی؟ وہ بندگی کا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی صحت عطا فرمائی، اچھا کاروبار عطا فرمایا، اولاد بھی فرما بردار ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے باوجود طبیعت بے چین ہے۔ یاروں دوستوں کی محفلیں بھی لگتی ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں، تمام کام اپنی مرضی کے مطابق بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ایسا لگتا ہے طبیعت کے اندر کہ نہیں، ابھی کچھ خالی پن ہے، کچھ بے چینی سی محسوس ہوتی ہے ہمیشہ، اور وہ بندہ پریشان رہتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید مزاج کے اندر کوئی تکلیف ہو۔ کبھی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، کبھی حکیموں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ نیند بڑی آرام سے، اطمینان سے نہیں آ رہی، طبیعت میں ذرا بے چینی سی ہے، کبھی گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے،
یعنی تمام چیزیں ہونے کے باوجود پھر بھی طبیعت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، دلوں کو سکون نہیں میسر. وہ میسر کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعلیم فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بتایا گیا لوگوں کو کہ ہم نے دلوں کا سکون، قلب کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے. جب تک بندہ اپنے رب کا ذکر نہیں کرے گا، جب تک بندہ اپنے رب سے رجوع نہیں کرے گا، تب تک اس کو مکمل سکون جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. آج کی دنیا بالکل عجیب ہے. آج لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اگر درد ہو جسم میں، ڈاکٹر سے اگر انجیکشن لگوانا ہے تو اسی آدمی کے لگوایا جائے گا جس کے درد ہے. لیکن دین کے معاملے میں بندہ کسی مولوی کے پاس جا کے، پیر کے پاس جا کے بولتا ہے حضرت ایک تعویذ دے دیجئے تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں. اب مریض جب تک خود دوائی نہ کھائے، دوائی تو لی جا سکتی ہے، دعائیں تو بزرگوں سے لی جا سکتی ہیں، قرآن پاک کی آیات کا وظیفہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک مریض خود اس کا استعمال نہ کرے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ڈاکٹر دوائی لکھتا رہے، آپ دوائی کا استعمال نہ کریں اور آپ کو فائدہ ہو جائے. بڑے بڑے بزرگوں نے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر بھی رہے، اور سیدنا عمر فاروق کے مشیر بھی رہے، سیدنا عثمان ذی النورین کے مشیر بھی رہے. تو عبداللہ بن سلام کے پوتے ان کے پاس پہنچے، بہت ضعیف ہو گئے یہ صحابی. جب پوچھا بھتیجے کیسا آنا ہوا؟ فرمایا کہ آپ میرے باپ کے دوست ہیں تو دوستی کا حق ادا کرنے آیا ہوں، پوچھنے آیا ہوں کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں زندگی کے اس مقام پہ ہوں، آخری پڑاؤ میں ہوں، کوئی ایسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا حضرت کوئی نصیحت ہی فرما دیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھتیجے میں ایسی حالت میں ہوں کہ جب بندے کی موت قریب ہوتی ہے تو کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں جو مرتے وقت جھوٹ بولتا ہو. اول تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، لیکن اپنی بات کو زیادہ مضبوطی سے پیش کرنے کے لیے فرمایا کہ اس مقام پر آ کے کوئی بندہ غلو سے کام نہیں کرتا. فرمایا میرے بھتیجے ایک ہی نصیحت ہے کہ کبھی بھی کسی حالت میں سجدہ نہیں چھوڑنا. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے رہنا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے خلاف اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا سجدہ نہیں چھوڑنا. اور صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ زیادہ سجدے کرتا ہے، زیادہ نفل پڑھتا ہے، جب بندہ نیند میں اچانک اس فکر کے ساتھ اٹھ جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، جب اچانک فجر کے وقت نرم بستر کو چھوڑ کے وہ سردی کے اندر نکلتا ہے وضو کرنے کے لیے، جب ساون کی بھیگی ہوئی راتوں میں جب سکون کی نیند سوئی جا سکتی ہے، وہ رات کو 3 بجے اٹھ کے وضو کر کے تہجد کے لیے نفل پڑھنا شروع کرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کا مفہوم ہے فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتے پڑھتے اپنے رب کی قربت حاصل کر لیتا ہے. قرآن نے کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنا دوست بنا لیا اب ان کو کسی بات کا خوف نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے حضور نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، سجدے کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ جو کہتا ہے، کیونکہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جب یہ پھر میرے حضور جو بات کہتا ہے ادھر اس کی زبان سے نکلتی نہیں، ادھر میں اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے مستجیب الدعوات بزرگ ہیں، آپ جن کا نام لے کے
آج جن کے مزارات پر جانا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، کبھی ان کی آپ زندگی اٹھا کر تو دیکھیں۔ ان لوگوں کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے اس طرح محبت تھی کہ جان چلی جائے سجدہ نہ جائے۔ 11ویں والے پیر، اکثر لوگوں کو ان کا نام نہیں پتا ہوگا، اتنا پتا ہے 11ویں والے پیر کی نیاز دینی ہے۔ 11ویں والے پیر کا نام ہے حضرت مولانا سید شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ اتنی پسند ہے نماز، اتنی پسند ہے، اور نماز کے معاملے میں ایسے سخت ہیں، فرماتے ہیں اپنے فتاوے میں کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے 5 وقت کی نماز چھوڑ دے، اطمینان سے سنیے 11ویں والے پیر کا مسئلہ، اگر 11ویں والے پیر کے فتووں پہ آ جائیں گے تو 11ویں میں 11 روپے دینے والے بھاگ لیں گے ایک طرف کو۔ آج بندہ یہ سمجھتا ہے کہ 6 گھنٹے نعتیں سن لوں گا اور محمد الرسول اللہ کی شفاعت آ جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ محمد الرسول اللہ جب سجدہ کرتے تھے اتنا طویل ہو جاتا تھا، امی عائشہ رضی اللہ فرماتی کہ بعض اوقات ہمیں خطرہ ہو جاتا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں اٹھائیں گے۔ 11ویں والے پیر فرماتے ہیں کہ بندہ جان بوجھ کے جو نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کے جو اللہ کو سجدہ نہ کرے، جان بوجھ کے جو اذان سننے کے بعد آگے کو کھسک جائے، جان بوجھ کے جو نماز کی دعوت دینے والوں کو چکما دے جائے، جان بوجھ کے جو مسجد کے قریب و اذان کے وقت ادھر ادھر ہو جائے، جان بوجھ کے اذان کو انسنی کر دے، فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ مر جائے اگر، حضرت مولانا شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ایسے بے نمازی کی موت ہو جائے جو جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتا ہو تو فرماتے ہیں اس کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے، اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے۔ فرماتے کہ جس طرح جانوروں کو پھینک دیا جاتا ہے ایک جگہ ہڈا روڈی پہ، اس کو اٹھا کے وہاں پھینک آؤ، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انسانوں کے زمرے کے اندر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندے سے رشتہ ہے وہ اتنی محبت والا ہے، اتنی محبت والا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے نا، بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے بات ہوتی ہے، بندہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، بندہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑتا ہے، اللہ مسکراتے ہیں۔ لیکن فرمایا قرآن نے، حدیث نے، محمد الرسول اللہ نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اللہ نے کہ لیکن جس وقت بندہ سجدے میں جاتا ہے، جب بندہ اپنا سر مصلی پہ رکھتا ہے، چاہے وہ مٹی نیچے ہو، چاہے پتھروں کے اوپر سر رکھ دیتا ہے اپنا، لیکن جب بندہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر، جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے تو اللہ خوش ہونے کی بات تو بعد میں ہے، بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی قربت کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے یہ جو بندگی کا رشتہ ہے، ماں اپنے بیٹے سے ایسی محبت نہیں کر سکتی جیسی محبت اللہ اپنے بندے سے کرتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد سے اس محبت کے معیار پر نہیں پہنچ سکتا جیسی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے ساتھ ہے۔ بھائی اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں کر سکتا جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندے کے لیے۔ ایک بیوی کی محبت اس کے سامنے ایک رتی کا درجہ نہیں رکھتی جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتے ہیں۔
بار بار اپنے بندوں کو اللہ قرآن پاک میں پکار رہے ہیں. کن بندوں کو؟ ان کو نہیں جو سجدے لمبے کر رہے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحاں بار بار کر رہے ہیں. ان کو تو اپنی قربت دے دی اور ان کی دعاؤں میں اثر رکھ دیا کہ جو مانگو گے مل جائے گا. قانون پاس کر دیا قرآن کے اندر, حکم دے دیا فرشتوں کو, یہ میرے بندے جو دعائیں کرتے رہیں قبول کرتے جاؤ. لیکن ان کے علاوہ اللہ ان کو پکار رہا ہے. کون؟ جو نماز نہیں پڑھتے, جو روزہ نہیں رکھتے, جو اللہ کو نہیں مانتے, جو توحید کے بھی علم بردار نہیں ہیں, جو دین کی طرف آتے نہیں. اللہ ان سے محبت سے بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندو ما غرک بربک الکریم, کہ میرے پیارے بندو تمہیں اپنے پیارے رب سے کس بات نے غفلت کے اندر ڈال دیا. اللہ کا انداز تو دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کس انداز سے بلا رہے ہیں اپنی طرف, جبکہ وہ ذات کائنات میں سب سے خوبصورت اگر کوئی ذات ہے, سب سے طاقتور اگر کوئی ذات ہے, اور پوری کائنات میں اگر کوئی واحد ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اتنا کریم رب ہے کہ روایتوں میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ ایک گڈریا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہا ہے, جس طرح آج کل لوگ گانے گاتے جلتے ہیں سڑکوں کے اوپر, اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ثنا بیان کرتے ہوئے چلتے ہیں سڑکوں پہ, جنگلوں میں چلتے پھرتے اللہ اللہ کرتے ہیں, گاتے بھی ہیں تو اللہ کا نام لے کے. تو ایک گڈریا جو ہے اللہ کی ثنا بیان کر رہا, موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں, اور گڈریا کیا کر رہا ہے کہ یا اللہ جے تو مینوں لب جاویں تے میں تینوں کلین بچھا کے بٹھاواں, تے پھر میں ودیا پھل فروٹ جنگل دے کٹ لے آواں, کٹ کے تینوں کھواواں, تیرے سر چ تیل لاواں, تیرے پیر دباں. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں سنی گڈریے کی. اب نبی جو ہوتا ہے نا, نبی کو تمام ظلم برداشت ہیں, نبی کو توحید میں ملاوٹ, بولو بھائی توحید میں ملاوٹ برداشت نہیں, تمام باتیں برداشت. نبی کو لوگ مارے نبی برداشت کر لیتے ہیں, نبی کے گھر والوں کو لوگ مارے نبی برداشت کرتے ہیں, نبی کو لہو لہان کر دیا جائے نبی برداشت کرتے ہیں. لیکن نبی کے سامنے کوئی توحید میں ملاوٹ کر دے وہ بات نبی کو پسند نہیں ہے. نبی چاہتے ہیں کہ بندہ جب سرب سجود ہو, جب کسی کے آگے جھکے تو وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اب موسیٰ علیہ السلام کو اس کی باتوں میں شرک نظر آیا, وہ اس لیے کہ یہ ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی بندے ہی ہیں, جس طرح لوگ بادشاہوں کی تعریف کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا, تو کیونکہ وہ جاہل آدمی تھا, گڈریا تھا, اس کے پاس اور لفظ ہی نہیں تھے کوئی. جب انہوں نے ڈانٹا وہ سہم گیا, تو اتنی دیر میں فوراً آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ آپ نے ہمارے بندے کو کیوں ڈانٹا, ہمیں تو اس کی انہی باتوں کے اندر مزہ آ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابندی عائد نہیں کی ہے. جس طرح آپ مزاروں پہ جاتے ہیں نا فاتحہ پڑھنے کے لیے, تو 4 آدمی باہر ہی مل جاتے, جناب ہمیں وکیل بنا لو, ہم آپ کے وکیل ہیں, آپ کی فاتحہ ہم پیش کرائیں گے. اللہ نے یہ پابندی نہیں عائد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر اس کی زبان کی پابندی نہیں عائد کی. وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. آپ کس انداز سے اپنے رب کو نماز میں پکارتے ہیں, جیسی دعائیں آپ سجدے میں مانگتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے لیے بےتاب ہے, تیار ہے وہاں وقت. اور سب سے بہترین دعا ہی وہی ہے جو سجدے کے اندر مانگی جائے. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں فلسطین گیا اور مسجد اقصیٰ کے اندر ابھی پھر رہا تھا, تو ایک دیکھا کہ بہت خوبصورت بزرگ جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے, وہ سجدے میں جاتا ہے, بہت دیر سجدے میں رہتا ہے, پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, پھر سجدے میں چلا جاتا ہے. جب بہت وقت گزر گیا, بہت دیر دیکھتا رہا, مجھے بڑی حیرانی ہوئی, میں قریب گیا تو ان کا روب ایسا تھا کہ گفتگو نہیں ہو سکتی تھی. میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے بیٹا
سجدہ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے. کہتا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے ایک قربت کا فائدہ، دوسرا اللہ بندے کے گناہ معاف کر دیتے، اور تیسرا اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی. ایک سجدہ فائدے 3. کہتا مجھے بڑی حیرانی ہوئی سن کے کہ یہ بندہ نماز کے خالی اوقات میں صرف سجدے ہی کر رہا، وہ بھی لمبے لمبے. کہنے لگا میں نے حضرت سے پھر گزارش کی کہ حضرت اپنا نام بتا دیں، تو فرمایا میں نبی کا غلام ہوں، مجھے ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی. ایسے لوگ جن کو اللہ کے نبی نے پہلے کہہ دیا تم جنتی ہو. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جو جمعے کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنی ضروری نہیں سمجھتے. جوتیوں کا فکر پہلے ہوتا بھی باہر نکلنے کسی طرح مسجد سے. شاہ صاحب کو، سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک جاٹ نے پوچھا کہ شاہ جی میرا مسجد جان نو دل نہیں کرتا. شاہ جی سے پوچھا کسی نے کہ میرا مسجد میں جانے کو دل نہیں چاہتا، قربان جاؤں. اللہ کے ولی کامل تھے، فرمانے لگے ایسی بات نہیں کہ تیرا مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، مسجد والا تجھے مسجد میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں. کسی کو کھانا کھلا کے، کسی کو دل خوش کر کے، کسی سے محبتیں بانٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی. لیکن اگر قربت چاہیے، اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل جڑنا ہے، تو اس کا کائنات میں صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور سربسجود ہو جائے. اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے، کسی نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ کو کیسے راضی کریں، کتنی عبادت کر لیا کریں. حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص مطلب دکھاوا نہ ہو. ہم تو نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، ایسے لوگ ہیں بعض اوقات اس لیے نماز لمبی کر دیتے ہیں کہ گھر میں کوئی آئے اس کو پتہ لگ جائے میاں صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی بعض اوقات اس لیے قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی کوئی گھر میں آنے والا، اگلے کو پتا ہو یہ رمضان کا مہینہ، حضرت جی تو قرآن پڑھ رہے ہیں. بعض اوقات بہت سے کام اس لیے کرتے ہیں. علامہ عامر عثمانی نے کہا نا کہ ہماری غفلت کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ. ہماری غفلت کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ. گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ. گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بڑی جامع ہیں. میرے محبوب نے جو بھی گفتگو کی ہے ویسی گفتگو کائنات میں قیامت تک کوئی کر نہیں سکتا. پیارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ وضو کر لے، نیت پاک ہو اس کی کہ میں اب جو نماز پڑھنے لگا ہوں، اب یہ جو میں وضو کر رہا ہوں، مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اس بات سے بے پرواہ ہوں کہ کون میرے وضو کی خوبیوں کو دیکھ رہا ہے، کون میرے وضو کی خامیوں کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ اخلاص سے وضو کر لے اور پھر اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ یہ نماز دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، یہ نماز رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ نماز عزیز و اقارب کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ نماز مسجد میں نماز جتانے کے لیے نہیں ہے، یہ نماز صرف میرے اللہ کے لیے ہے، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کر رہا ہوں. آقا فرماتے کہ وہ 2 رکعت ہی اتنی کافی ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی قربت حاصل کر جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چلاکی کر گئے، بہت تیز ترار ہیں، سلام پھیرتے ہی بھاگ جائیں گے، سنت نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ انہوں نے بہت بڑی مہارت حاصل کر لی. ان کا عمل ہی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکے. اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج تھوڑی.
اس کو بندوں سے پیار ہے، لیکن بندے خدا کے محتاج ہیں. بندہ وہی مقبول ہوگا جو اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہو. ہم ولی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ننگا ہو، جس کے جسم پہ کپڑے نہ ہوں، 4-5 تسبیحاں ہاتھ میں پڑی ہوں، زور سے کہتا ہو یا علی، حق علی، اور اس کے بعد جا کے ماتھا ٹیکے جناب بابا جی تویز دے دیو جی. ان کو ہم ولی سمجھتے ہیں. بزرگوں کے پاس جائیں گے، دیکھو الٹا طریقہ کیا شروع کیا ہے. ایک دکان ہے، آدمی کپڑا بیچتا ہے. کوئی بھی اتنا بڑا پاگل نہیں کہ کپڑے والی دکان پہ جا کے بولے کہ بھائی 2 کلو چینی دے دو. بولے گا؟ نہیں بولے گا. یا کوئی راشن کی دکان پہ جا کے بولے گا جناب ایک ٹیوب لائٹ دے دینا، بلب دے دینا. اس کو پتا ہے یہ راشن کی دکان ہے، یہاں بجلی کا سامان نہیں ملتا ہے. یہ مسجدیں، یہ مدرسے